السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی 5ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے چہرے پر اس وقت اس قدر شدید وحشت چھائی ہوئی تھی کہ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے بڑی واشگاف سی چیخ نکلی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو زور سے سائڈ ٹیبل پر مارتا وہ وہاں پڑی تمام چیزیں نیچے گراتا ایک بے ہنگم سا شور برپا کر گیا تھا۔ ہاؤ ڈیر یو! یہ پوچھنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ چیخ رہا تھا، اور اس کے لفظ لفظ پہ سامنے کھڑی کشمالا کی دل کی دھڑکن مدغم ہوتی جا رہی تھی۔ جو سامنے ہے وہی سچ ہے۔ کھڑکی کے مضبوط شیشے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے چیخا، تو اب کی بار وہ اس قدر اشتعال برداشت نہ کر سکی اور حواس کھوتی ہوئی بری طرح سے زمین بوس ہوئی۔ یہ کیا ہے ڈیم اٹ! وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتا ایک پل ایک بات فراموش کیے اسی غضب سے بہہ نکلا تھا۔ اس کے یوں دھڑام سے گرنے پر اس کے چہرے پر چھائے مشتعل رنگوں میں جھنجھلاہٹ کے رنگ نمودار ہوئے۔ اس نے ہلکا سا وہیل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا تو خوبصورت چہرے کی گمبھیرتا میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ شٹ! دبیس قالین پہ گرتے ہی وہاں سائڈ ٹیبل پر گر کر چکنا چور پڑے لیمپ کے شیشے اس کے بازو اور بائیں رخسار کو بری طرح سے زخمی کرتا ہوا قالین کو سرخ خون سے رنگتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی بہت تیزی سے اس خطرناک راستوں پر چلتی ہوئی ایک نامعلوم سی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ اسٹیئرنگ کو جکڑے ہاتھوں کی نمایاں ہوتی رگیں اس کے اندرونی خلفشار کو بیان کر رہی تھیں۔ اسی لمحے گاڑی کی خاموش فضا میں موبائل رنگ ٹون بجی تو اس نے فوراً سے کال آن کرتے ہوئے موبائل اسپیکر پہ کیا۔ پتہ چلا کچھ؟ بنا سوال و جواب میں وقت ضائع کیے وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کے انگ انگ میں اس قدر بے چینی، تفکر اور اشتعال سے بھرا ہوا تھا۔ نہیں، لیکن تم دوسری جانب سے اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوا تو اس نے بگڑتے ہوئے اس کے الفاظ قطع کیے۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری ٹیم پہ! آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم مجھے صرف لفظوں سے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ زور سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارتا بلند آواز میں دھاڑا تو دوسری جانب اس کی یہ بے عزتی بمشکل ضبط کی تھی۔ کیف صبر رکھو! میں اپنی بات عزت تک پہنچ چکی تھی اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس وقت اس پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس لیے لہجہ اب بھی نارمل رکھا وہ بولا تھا، لیکن اس نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ یہاں جان پر بن آئی ہے، تم صبر کی تلقین کر رہے ہو؟ اس کی بلند لہجے میں چھپی اذیت پہ دوسری جانب اس نے افسوس سے لب بھینچے۔ میں تمہیں 5 منٹ میں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کال بند کی، جبکہ وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دباتا گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے سوات کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا تو نگاہ سیدھی چھوٹے سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر دونوں پیر اوپر رکھ کر بیٹھی نور پہ پڑی۔ وہ ابھی تک اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے برائڈل ڈریس کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، جو اس کے سر پر ڈھلکا ہوا اس وقت فقط اس کے کندھوں سے ٹکا ہوا تھا۔ لنچ میں کیا لیں گی؟ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے بے حد نزدیک جا کے کھڑا ہوا تو اس کی مقصور کن خوشبو نے اسے چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ اس کے ڈھلکے ہوئے آنچل سے جھلکتے خوبصورت بالوں کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے استغفار کیا کہ صبح کی منہ ماری کے بعد دونوں نے ہی ناشتہ نہ کیا تھا، جبکہ اس کی پھیلی خوشبو کی ناگواری سے سانسوں میں اتارتا نور لمحے کی دیری کیے فوراً پھنکاری تھی۔ زہر! اس کے یک لفظی جواب پر وہ پہلے الجھا پھر یکلخت مسکرا دیا۔ ابھی شادی اور رخصتی نارمل انداز میں نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر کام میں دنیا سے نرالا کرنے لگوں۔ اب آپ کا اس گھر میں بلکہ میرے ساتھ پہلا لنچ ہے، اور چونکہ آپ کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری اس لیے میں پہلے ہی دن لنچ میں اپنی مسز کو ان کی فرمائش پر زہر نہیں دے سکتا۔ لیکن متبسم لہجے میں بڑے دل فریب رنگ لیے وہ بولتے ایک دم سے رکا تو اپنے گھٹنوں میں سر رکھے اسے سنتی نور اس کے رکنے پر لاشعوری طور پر چوکنا سی ہو گئی۔ لیکن آپ کی یہ فرمائش میں کچھ دنوں تک پوری کر سکتا ہوں، تاکہ کچھ تو میری زندگی میں بھی نارمل ہوتا نظر آئے کہ بیوی کے مظالم سے اکتائے شوہر نے اسے زہر دے دیا۔ اس کی آواز جس قدر دلکش و سحر انگیز تھی، اس کے الفاظ اسی قدر ہی آگ لگانے والے تھے۔ تبھی اسے مکمل نظر انداز کرنے کا عہد کیے بیٹھی نور نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ جس قدر فضول تمہارے کام ہے اس سے بھی فضول تم بولتے ہو، وہ بلند لہجے میں چٹکتی تھی۔ میرا بولنا ہی برداشت کریں آنسا نور سفیان، کیونکہ جس قدر دل نشین آپ مجھے اپنے کپڑوں میں یوں بیٹھی ہوئی لگ رہی ہیں نا، میری کوئی اور حرکت آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سنجیدہ لہجے میں کہے گئے دو معنی الفاظ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک پل میں اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ اپنے دوپٹے کی طرف گیا، جسے اس نے فوراً سنبھالتے ہوئے خود کو اس میں لپیٹا اور سر واپس گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ یہ تو اب
اس کی حرکت کو آنکھوں میں پرتپش سی لپک لیے وہ بول رہا تھا جب اس کی جینز میں رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ جینز سے موبائل نکال کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو نمبر دیکھ کر اس کے لب ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے فوراً کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا، شگفتہ آواز میں خیر سگالی کلمات کہنا چاہے جب دوسری جانب وہ چھوٹتے ہی بولا، عریشہ کڈنیپ ہو گئی۔ اس کے لیے کیے گئے دھماکے کی زیر اثر وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ کس نے کیا اور کب ہوا؟ تم کدھر ہو؟ سنبھلتے ہی اس نے یکے بعد دیگرے سوالات جھاڑے۔ تمہارے سسرال والوں کا کارنامہ ہے، سوات ہے وہ اس وقت، اور میں مری ہوں۔ دوسری جانب وہ جانے کیسے ضبط سے بولا تو اس کے پہلے الفاظ پہ سفیان نے بے ساختہ سامنے بیٹھی نور کو دیکھا اور پھر بہت ہی نامحسوس سے انداز میں اس سے چند قدم دور ہٹتا ہوا بولا، انہوں نے عریشہ کو کڈنیپ کیوں کیا؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں اس وقت متفکر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ سوال و جواب کا وقت نہیں ہے، مجھے ان کی لوکیشن چاہیے ابھی۔ دوسری جانب جیسے وہ ضبط کھو کے چلایا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ انہیں میرے خاندان کی کسی عورت کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ان دنوں عریشہ کی ملک ہاؤس میں آمد اور وہاں قیام کی وجہ سے وہ اس خطرے میں پڑ چکی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بھی سنگین قدم اٹھایا تو میں اس کے خاندان کی نسلیں تباہ کر دوں گا، وہ غضبناکی سے کہتا کال بند کر کے، جبکہ اس صورتحال پر خود بھی متفکر اور غصے کا شکار ہوتا وہ واپس لاؤنج کی جانب بڑھا۔ کچن میں ہر شے موجود ہے، مجھے ابھی کہیں جانا ہے، آپ کھانا ضرور کھا لیجیے گا۔ اور ہاں، اس کے پاس ٹھہرتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن وہ ہنوز گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ اس کا خمیازہ آپ کے پیارے بھگت سکتے ہیں۔ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے وہ اسی سنجیدگی سے گویا ہوا اور پھر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے لب اس کے سر پہ رکھے اور پھر بنا رکے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی نور کے آنسو اس کی آغوش میں مدغم ہوتے چلے گئے۔ دروازہ کھولو خدا کے لیے، پلیز دروازہ کھولو۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاتی وہ اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارتی ہوئی ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ وہ کھانے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ہیرا اور صبا کے ساتھ آئی تھی اور پھر کھانا کھانے کے بعد جب وہ سب واک کے لیے نکلے تو چند لمحوں کے لیے جب وہ اپنی سوچوں کے باعث ان سے دور ہوئی تو نہ جانے کہاں سے دو آدمی اس کے نزدیک آئے اور اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے تھے۔ ہوش آنے پہ اس نے خود ایک کمرے میں پایا تھا جس کے بند دروازے اس پہ یہ ہولناک انکشاف کر گیا تھا کہ اسے اغوا کیا جا چکا ہے، اور یہ ادراک ہوتے ہی وہ روتی ہوئی اتنا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن دروازے کے پار بیٹھے نفوذ نہ جانے بہرے تھے یا بے حس ہو چکے تھے جو اس کی چیخ و پکار پہ بھی کسی مدد کے لیے نہ آئے تھے۔ ڈیڈ، بڑے پاپا، ماما، چاچو، وہ باری باری سب کو پکارنے لگی، لیکن اس وقت اس سے بہت دور اس سے اپنے اس کی پکار سننے سے قاصر تھے۔ اسے دروازہ پیٹتے اور روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر بیت گئی تھی کہ دروازہ ایک کھٹکے کی آواز سے کھلا تو اس نے سر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ کون ہو تم؟ قطعی انجانی شخصیت کو دیکھ کے وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو۔ سر تا پیر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جمال سائی نے خشونت بھرے لہجے میں کہا تو وہ خود میں سمٹتے ہوئی لرزے ہوئے لہجے میں بولی کہ کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے بری طرح سے روتے ہوئے سوال کیا۔ اس لیے کہ تم کیف ملک کو ابھی کے ابھی فون کرو اور اسے کہو کہ ہماری بچی لے کے آئے اور ہمیں واپس لے جائے، تمہیں واپس لے جائے، اور اگر وہ یہ تم ایسا نہیں کرتے تو مجبوراً ہمیں تمہاری جان اور عزت کی قربانی دینی پڑے گی۔ متکبر لہجے میں کہے گئے ان الفاظ پہ اس کا ذہن گھوم کے رہ گیا، جبکہ دل کو گہرا دھچکا لگا۔ کیف چاچو ان کی لڑکی، لیکن وہ تو غزل اس کے انتشار کا شکار دماغ میں اس وقت بہت سے سوالاتوں سے یکلک تھی۔ وہ ادھم مچایا تھا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اپنے وہ بمشکل ان الفاظ سے جان چھڑواتی ہوئی دھچکیوں کے ساتھ بولی تو سامنے کھڑے جمال سائی نے طیش میں مبتلا ہوتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ رسید کیا تو وہ لہراتی ہوئی نیچے جا گری۔ تمہیں گھر جانے کی پڑی ہے، جبکہ وہ ذلیل انسان دن دہاڑے اپنے اس کمینے دوست کے ساتھ اپنی عزت مٹی تلے روند کے ہماری بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ بلند آواز میں گرجتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب لپکے ہی تھے کہ اس کمرے میں چند قدم دور گھر کی داخلی دروازہ اتنی شدت سے لرزنے لگا کہ اس کی آواز پر عریشہ نے بے ساختہ سسکتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے۔ جمال سائی اور کمرے کے باہر کھڑے ان کے دونوں آدمی حیرت سے دروازہ دیکھنے لگے، جیسے باہر سے زوردار ضربیں لگاتے ہوئے گویا توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہی جمال سائی نے عریشہ کی جانب بڑھنا چاہا جب لکڑی کا بنا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹتا ہوا اس تنگ سے صحن میں بلند آواز میں گرتا ان کے بڑھتے قدموں کو روک گیا، اور اس سے پہلے کہ وہاں موجود تینوں نفوس کچھ سدباب کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کرتے، وہ آندھی طوفان بنا ان دونوں آدمیوں کی جانب بڑھا جو اپنے ہتھیار سیٹ کرتے اس پہ نشانہ باندھنے کو تھے، لیکن اس سے بہت بھپرے ہوئے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے بندوق کھینچی اور اس کا پٹ اس کی کنپٹی پہ مارا تو وہ اڑتا ہوا دوسرے آدمی پر جا گرا، جس کے باعث اس کے ہاتھ میں بھی بندوق نیچے جا گری۔ اپنے قدم یہیں
यहीं रोक लो जमाल साई, वरना मैं हर तरह के अंजाम की परवाह किए बगैर तुम्हें गोलियों से भून के रख दूंगा। जमाल साई ने जब उस तलातुम खेज तूफान के तेवर मुलाख्ता किए तो अपनी पिस्टल को दाएं हाथ में जकड़े हुए अरीशा को अपनी तहवील में लेना चाहा तो उसके आदमियों की अच्छी से दुर्गत बनाता हुआ वो उसके उठते कदम को देखकर इस कदर वहशत ज़दा अंदाज में बोला था कि पीर हवेली में सबसे ज़्यादा सफाक और जालिम मशहूर जमाल साई भी ठिठक सा गया और गर्दन घुमा के उसे देखा, जो चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात लिए स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट पहने, बिखरे बाल पेशानी पर बिखराए, वो सुर्ख होती आंखों से झुलसा देने वाली नफरत और इंतकाम लिए उसकी जानिब बढ़ रहा था। अपने कदम वहीं रोक लो तुम भी कैफ मलिक, ये मत भूलो कि मेरी पिस्टल का निशाना ये लड़की है और जमाल शाह का निशाना कभी चूकता नहीं है। उसने आगे बढ़ने पे उन्होंने भी बुलंद आवाज़ में उसे वार्न किया, लेकिन उसी लम्हे गोली की बुलंद आवाज़ गूंजी तो जहाँ एक तरफ साकित बैठी अरीशा के होठों से चीख बुलंद हुई थी, तो वहीं जमाल साई की पिस्टल निशाना लगाने पर दू जा गिरी थी। आपका निशाना अच्छा होगा लेकिन एसपी सोफियान से बेहतर हरगिज़ नहीं होगा। उखड़ी हुई चौखट पर खड़ा वो शख्स शायद आखिरी शख्स होगा जिसे वो इस पल यहाँ देखना या सुनना ना चाहते होंगे। मेरे घर की औरतों की तरफ निगाह उठाने की जुर्रत कैसे की तुमने? बिपरा हुआ कैफ, जो अरीशा की चीख मारने पर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था, उसके रुखसार पर उंगलियों के सुर्ख निशान और उसके फटे हुए होंठ को देखकर पागल हो गया था। वो फौरन जमाल साई की जानिब लपका और उसका गिरेबान अपने हाथ में लेता वो दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मुक्के मारता गुस्से से दहाड़ा। अरीशा, जिसने हमेशा उसके बहुत पुरसुकून और मुतहम्मल रूप देखा था, वो उसके ऐसे जुनूनी रूप देखकर सांस लेना भूल गई और लब भीजे वो साकत सी पटी पटी निगाहों के साथ उसे तक रही थी, जो उस लम्हे पागल हुआ जा रहा था। ये तो खुशकिस्मती के हमारा पहला निशाना बन गई। अगर तुमने हमारी लड़की वापस न भिजवाई अपने इस कमीने दोस्त से लेके, तो तुम्हारी मनकूहा, तुम्हारी माँ, बल्कि तुम्हारी उसके हाथों पड़ने वाले मुक्कों का दर्द मुश्किल बर्दाश्त करते हुए बुलंद आवाज़ में बोले तो उसके अंदर गोया एक आग दहक उठी। बकवास बंद कर अपनी, मैं तुम लोगों की आंखें नोच लूँगा जिससे तुम लोगों ने उनकी जानिब देखने की जुर्रत की है। जोर से दहाड़ते हुए उसने मुट्ठी पूरी कुव्वत से बंद करते हुए मुक्का पेट में मारा और फिर उनका गिरेबान हाथ में पकड़ कर उंगलियों से पूरी कुव्वत से मरोड़ दी। तुम्हारे नाम के साथ लगे अल्फाज की वजह से तुम्हारे हर जायज़ और नाजायज़ काम पे चुप रहा हूँ, लेकिन मेरे ख़ानदान या किसी भी औरत को अपने इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की तो ये कैफ मलिक तुमसे वादा करता है कि तुम पे आने वाली हर घड़ी बद से बदतर होती जाएगी। वैशा तो बर्बरियत से भरपूर लहजे में बोलता वो उसे गिरेबान से घसीट कर सुफियान की जानिब धकेल चुका था। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब यह शख्स जेल की सलाखों से निकला तो तुम्हारे बदन से तुम्हारी वर्दी मैं उतारूंगा। कड़ी निगाहों से उससे देखते हुए उसने धमकी दी तो उसने जोर से सर झटका। तुम्हारी इस धमकी से मैं इस कदर खौफजदा हो चुका हूँ कि मेरी सांसें बंद होने लगी हैं। तंज़ी अंदाज में कहते हुए उसने अपने अहलकारों को बुलाया और इन तीनों को गाड़ी में बैठाने के लिए कहा, चलिए मोहतरम, अपनी बीवी को अभी शादी का तोहफा देना बाकी है। आज जाके तोहफतन इतला पहुंचाऊंगा कि अपनी घटिया ताकत का मुजाहरा करते हुए उनके चचा जान ने जो हरकत की है उसके बायस उन्हें जेल में बंद करके आया हूँ, और आपकी गिरफ्तारी के बाद आपके भाइयों ने ऐसी फजूल हरकत की तो ऐसे बहुत से तोहफे उन्हें दिन रात दूंगा। जमाल साई को हथकड़ी लगाते हुए सर्द लहजे में उन्हें सुनाते हुए पुलिस वैन की जानिब बढ़ गया था। अरीशा, जमाल साई को सुफियान की जानिब धकेलने के बाद वो फ़ौरन उसकी जानिब लपका, जो दीवार से टेक लगाए फटी फटी खौफजदा सी आंखों के साथ उसे देख रही थी। अरीशा, आप ठीक हो? उसकी हालत ज़ार पर बमुश्किल जब्त करते हुए उसने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो बुरी तरह से चौंकी और फिर यकायक उसके कातिल नैन नमकीन पानियों से भर गए। बहुत कुछ बोलने की चाह में उसके लब फड़फड़ाए, लेकिन वो जहन जो पिछले 30 घंटों से पहले ही इंतशार का शिकार था, उस पर मुतजाद अगवा और उस पर कैफ का ऐसा रूप देखना उसके एहसाब पर इस कदर भारी पड़ा था कि कैफ को अब अपने करीब देखकर वो हवास खो के उसकी बाजुओं में बिखरती चली गई। उसके होश खोने पे वो उसे खुद में समेटता उस छोटे से तंग घर से लेकर निकला और फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे लेकर निस्बतन कम दर्जे के होटल में ले आया ताकि उनके लिए मसला न बने। लेकिन उसके इस कदर एहतियात के बावजूद पीर हवेली के मर्द जो चाहते तो गज़ल को किडनैप करना था, लेकिन उसके बाहर ना निकलने की वजह से जब अरीशा को वहाँ से निकलते हुए देखा तो उसे ही मोहरा बनाने का सोचकर किडनैप कर लिया। अगवा के बाद वो नूर की बाजियाबी की तवक्का कर रहे थे। जमाल साई की गैर मुतवक्का गिरफ्तारी पर पागल होते वो लोग अब दूसरे हथकंडों पर उतर आए। अगला सूरज निकलने से कबल उन्होंने जो आदमी जमाल साई के अरीशा को किडनैप से लेकर इस सारे मैच के दौरान सेफ साइड के लिए उनके ताक़ुब में लगा रखा था, उसके मोबाइल में बनने वाली वीडियो से उन्होंने वो पार्ट लिया जब कैफ अरीशा को बाजू में उठाकर उस घर से निकल रहा था, फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल पहुंचकर इसी अंदाज में होटल गया।
اس ویڈیو اور تصویروں کو فوراً وائرل کیا اور ساتھ ہی یہ خبر پھیلا دی کہ عریشہ ملک جو کالج آئی تھی ٹرپ کے ساتھ، وہ در حقیقت یہاں کیف ملک کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے آئی تھی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اس قدر تیزی سے پھیلی کہ اس سے دور ملک ہاؤس کے مکینوں سمیت غزل بخاری پر بھی یہ کسی بلاسٹ کی مانند پھٹی تھی۔ ساوات میں موجود نچلے درجے کے ہوٹل میں موجود کیف کرسی پر بیٹھا کرب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت تھی تو ہوش میں لیکن گہری نیند میں تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے سب سے پہلے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور چونکہ وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی، اس لیے ہوٹل سروسز سے جوس منگوا کے اسے پلانے کے بعد اس نے ان سے ہی منگوائی گئی سکون آور گولی اسے دی تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے، اور خود اس سے دور پڑی کرسی پر براجمان ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو اس طرح سے اسے دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یوں ہی پراذیت سوچوں میں گم، نہ جانے کب رات اپنے پر سمیٹے صبح کا اجالا پھیلانے لگی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس وقت شاید صبح کے 4:45 بجے تھے، جب سفیان کی جانب سے ملنے والی کال نے اس کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے منسلک جذبات کو اس نے خود سے بھی چھپا کے رکھا تھا، اسے اس کے ساتھ نتھی کر کے پورے دنیا کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ یکلخت اس کے اندر انگارے سے دہکنے لگے، جبکہ دل گویا ہر شے تہس نہس کرنے کو بے قرار ہوا تھا۔ چونکہ اس وقت عریشہ کی بے خبری ہی بہتر تھی، اس لیے وہ اسے یوں ہی سوتے میں ہی اٹھا کر واپسی کی جانب گامزن ہوا تھا، کیونکہ اب کی بار ملنے والی چوٹ پہ وہ دشمن کو ناقابل فراموش سزا دینے والا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا گھر پہنچنے پہ اس کے لیے کسی قیامت خیز گھڑی اس کی منتظر تھی۔ فار گاڈ سیک بابا جان، آپ کیسے مجھے اس رشتے کے لیے فورس کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں میں کمیٹڈ ہوں۔ یوسف صاحب کی غیر متوقع حکم اسے کسی چابک کی طرح لگا تھا، اور چابک کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا انتہائی بلند آواز میں تلخ لہجے میں بولا تو سب نے ہی دہل کے اس کے غضبناک تاثرات ملاحظہ کیے۔ میں تمہیں اس کمٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس نے بے لچک اور اکھڑ تاثرات دیکھتے ہوئے یوسف صاحب نے اسے نرمی سے ہینڈل کرنا چاہا، جبکہ وسیع و عریض ہال میں پڑے قیمتی اور دیدہ زیب صوفوں پر بیٹھے نفوس خاموش تماشائی بنے اپنے باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کے کہنے پر یہ کمٹمنٹ ختم بھی نہیں کرنے والا ہوں، ان کی نحوست سے کہنے پر وہاں موجود چند ایک نفوس کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ یوسف صاحب کا چہرہ سرخ پڑا۔ بات کو گھماؤ مت، میں تمہیں صرف نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اب کی سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، جو ایک اتھڑے بے لگام گھوڑے کی مانند لگ رہا تھا، جبکہ نکیل ڈالنے والا فی الحال کوئی نہیں تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے بابا جان، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ سلگتی ہوئی آنکھیں ان کے سرخ چہرے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ کیف ملک، مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، انہوں نے اس کے مقابل آتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بیچی، لیکن میرے لیے ایک نکاح کافی ہے، اس کی تلخ آواز کو ایاز صاحب نے قطع کیا۔ آج یوں دامن چھڑانے سے قبل تمہیں کل ایکشن لیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن بے سود ٹھہرا۔ مجھے علم ہوتا کہ میرے ہمدردانہ عمل سے آپ کی شان و شوکت کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، اور وہ مسئلہ آپ میرے لیے مسئلہ کشمیر بنانے والے ہیں، تو میں انہیں مرنے دیتا وہیں۔ وہ اس وقت اس ذہنی کشیدگی کا شکار ہوتا سخت بے رحم اور نخوت زدہ لہجے میں بولا، سب کے دل دہلا دیا تھا۔ کیف، بھولو مت کہ تم کس سے متعلق بات کر رہے ہو۔ یوسف صاحب اس کے بے رحم الفاظ پر مشتعل ہوتے قدرے بلند آواز میں بولے تو وہ ایک قدم اٹھاتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہوتا لفظ چبا چبا کے بولا، یہ بات میں ہرگز نہیں بھول رہا، لیکن آپ شاید یہ بات فراموش کر چکے ہیں کہ جس سے آپ میرے دوسرے نکاح پر زور دے رہے ہیں، وہ نہ صرف مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے بلکہ بھتیجی لگتی ہے میری۔ اس کے چپتے ہوئے لہجے پہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہال میں اس کے کہے گئے الفاظ کے جواب میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا، جسے واصف صاحب کی ہچکچاتی آواز نے توڑا، لیکن وہ آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے۔ ان کے الفاظ پہ اس کے اندر بہت کچھ زور سے ٹوٹا تھا، اور ایسا ٹوٹا تھا کہ اس کے ٹوٹنے کی کرچیاں اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ آنکھوں میں شدید ترین چبھن لیے خود پہ ضبط کے گہرے بندھن باندھنے کی کوشش میں تھا، لیکن ان کی ان الفاظ نے گویا برسوں پرانے زخموں کو چھیڑ ڈالا تھا۔ اس قدر مخالفت کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ وہ میری سگی بھتیجی بھی نہیں ہے؟ گزرے لمحوں نے جب سماعتوں پہ دستک دی تو جیسے ایک طوفان سا اندر امڑ آیا، جس کے زیر اثر وہ آگ بگولا ہوتا ان کی جانب بڑھا تھا۔ آپ، ہاتھ اٹھا کے اس نے انہیں کچھ کہنا چاہا، لیکن اپنے الفاظ کو فقط ان کی عزت کی خاطر ضبط کرتے وہ بپھرے طوفان کی مانند مڑا اور اپنے راستے میں آتی ہر چیز کو اپنے پیروں سے ٹھوکر سے اڑاتا ہوا صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کیف، فرین بیگم اس کی مچائی گئی تباہی کو ششد نگاہوں سے دیکھتے اس کے باہر نکلنے پر جیسے ہوش میں آئی تھی، لیکن تب تک وہ دہلیز پار کر چکا تھا۔
عیسیٰ جازم اس کے پیچھے جاؤ، وہ بہت غصے میں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے روتے ہوئے مڑ کے وہاں متفکر بیٹھے بیٹوں کو بلایا تو وہ تیزی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فل اسپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے اپنے اندر موجود اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اشتعال تھا کہ کم ہونے کے باوجود مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ایکسیلیٹر پر پاؤں دباتے ہوئے اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگنے کی تگ و دو میں تھا جہاں اس کے لیے اس سے چاہت کو گلے کا پھندا بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بھٹکتے ذہن کو اچانک موبائل کی بلند ہوتی رنگ ٹون پہ جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے گردن گھما کر بتدریج سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بلند کرتی اسکرین کو دیکھا۔ اس پر دکھائی دیتے نمبر کو دیکھ کر اس نے نگاہ واپس ونڈ اسکرین پر جما دی، لیکن کال کرنے والا ازلی ڈھیٹ تھا، اس لیے اس کی ایک بار کال نہ اٹھانے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2-3 دفعہ جب کال کی تو چاروں ناچار اس کو کال پک کی۔ کہاں ہو؟ دوسری جانب سے چھوٹتے ہی سوال کیا گیا تو وہ جو سلام کرنے لگا تھا اپنی لب بھیج گیا۔ گاڑی میں اس نے مختصر تھا جواب دیتے ہوئے نگاہیں سامنے جمائیں۔ میری طرف آ جاؤ، مجھے ملنا ہے تم سے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے موبائل کو گھورا۔ تمہاری کون سی طرف ہے؟ گھر سے تو تم بھی بیوی سمیت دربدر ہو، سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ اسے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ دربدر نہیں ہوں ہم، بلکہ ہنی مون منا رہے ہیں، اس نے جلبلاتے ہوئے اسے جواب دیا، لیکن اس پر اثر لیے بنا گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کی۔ نکاح سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس نے خاموشی سے دوسری جانب وہ بہت سوچ بچار کے بعد بولا تو اس کے الفاظ پر کیف کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے جبکہ اسٹیئرنگ پہ جمے ہاتھوں کی رگیں پھولنے لگی۔ تم تو کیا کروں؟ جس محبت کو اس نے عزت کی خاطر چھپائے بیٹھا تھا اسے ایک الزام کی صورت میں گلے میں پہن لوں، اور ایسا الزام جو ہمیشہ نہیں انہیں میرے ساتھ باندھنے کے لیے اذیت دیتا رہا۔ اس کے لہجے میں ایک وحشت برپا تھی جو اس کے اندرونی اذیت و بے بسی کا پتہ دے رہی تھی، لیکن کیف دوسری جانب اس کی کیفیت کو سمجھتے اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ سرد مہری سے اس کی بات قطع کر گیا۔ سفیان اسٹاپ اٹ، میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگ یہ فرمائش کر بیٹھے ہو کہ میں ایک لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ چکا ہوں، اگرچہ میرے دل کے کواڑ خانوں میں برسوں پرانی چاہت پنجے گاڑ کے بیٹھی ہے، لیکن اس رشتے کی بدولت وہ مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور میں محبت بھی کرتا ہوں ان سے، اور میں ہرگز بھی اپنے اس قدم سے ان دونوں ہستیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا جنہیں میں چاہتا ہوں، اس نے سلگتے ہوئے مگر قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اپنے موقف ان کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ تو کیا اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو اس کے لیے تکلیف کا سبب پیدا نہیں ہوگا؟ وہ کالج ٹرپ کے دوران مسنگ ہوئی تھی اور یہ بات انہیں باہر نکلنے نہیں دے گی۔ ان کی اور تمہاری غیر مہذبانہ تصویریں پورے شہر یا ملک میں وائرل ہو چکی ہیں، اور ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ بات ان کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے گی اس بات کا اندازہ ہے تمہیں۔ سفیان جو اس کی ساری باتوں اور کیف کو سمجھاتا تھا وہ اس وقت جان بوجھ کے اس کی تائید سے اعتراض برتتا، اسے اس وقت جلد بازی سے روکنا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے اس میس میں نکلنا آسان ہے، لیکن اس کی پوری زندگی میں تمہارا نام ایک دھبے کی صورت میں لگ چکا ہے۔ آج اگر وہ کسی سے ان کا نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک الزام کی صورت میں اس شخص کی زندگی میں داخل ہوگی اور ساری عمر اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ وہ مزید بولا تو اس کی سنجیدگی سے کہی باتوں پہ اس کے اندر گھٹن اس قدر بڑھنے لگی تھی کہ وہ گاڑی سڑک کنارے کھڑی کرتا بے بسی سے سر اسٹیئرنگ پر ٹکا گیا۔ یہ جو کچھ تمہاری زندگی میں اچانک برپا ہوا اس کا سبب میں ہوں، اس سے بوجھل سانسوں کو محسوس کر کے وہ بولا تو اس نے بے چینی سے اس کی کال منقطع کی اور دونوں ہاتھوں میں سر زور سے جھٹکتے ہوئے بے ساختہ خدا سے دعا گو ہوا۔ بھاری پلکوں کے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا تو جب دکھتے سر اور رخسار پر ہونے والے عجیب سے درد کے سبب وہ واپس تکیے پہ گرتی دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتی سر تھامنے کو تھی جب بائیں کلائی میں درد کی ٹیس سی اٹھنے لگی۔ اپنے وجود میں ہونے والی تکلیف کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تو نگاہ ایک نامانوس سے منظر سے ٹکرائی تھی۔ ہاؤ آر یو میم؟ وہ ابھی مندی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے کی ہی کوشش میں لگی تھی کہ ایک اجنبی سی نسوانی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ اس نے بمشکل گردن گھمائی تو سامنے کھڑی نرس کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ احساس ہوتے ہوئے اس نے درد سے دکھتی آنکھیں خود پہ گھمائیں تو نگاہوں میں چیختے چلاتے مہابیر شاہ کا سراپا لہرایا تو زخموں میں درد کی لہر شدت سے سرایت کر گئی۔ وہ نرس کے سوال کا جواب دے بغیر اپنے وجود کو ہی گھور رہی تھی جب خود پہ پرتپش نگاہوں کی لپک کے احساس نے اسے دوبارہ پلکیں اٹھانے اور ارد گرد گھمانے پر مجبور کیا تو اس کی حرکت کرتی پلکیں کھڑکی کے پاس ویل چیئر پہ بیٹھ کر خود کو تکتے وجود پہ جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ بے حد پریشان تھے آپ کے لیے، جب سے آپ کو لے کر آئے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی روم سے باہر نہیں نکلے۔ نرس نے جو اسے اس کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے بیڈ کو تکیے کی جانب سے تھوڑا اوپر کرتی ہوئی شگفتگی سے بولی تو اس کا چہرہ اس کے الفاظ پہ مارے خوف کے سفید پڑ گیا۔
اس نے خوفزدہ انداز میں اس کی جانب دیکھا جو اس کے گئے گئے الفاظ پہ بے نیاز اسی طرح ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی لو میرج ہے۔ نرس جو اس کے ٹانکے چیک کرنے اور اسے میڈیسن دینے آئی تھی وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتے پا کر مسکراتے ہوئے بولی تو اسے جیسے ہوش سا آیا۔ ہماری شادی نہیں۔ وہ ابھی اس کی غلط فہمی دور کرنے ہی والی تھی جب دروازہ نوک کرتے ہوئے ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور پھر ڈاکٹر کے چیک اپ کے دوران نیم دراز کشمالہ جنید ویل چیئر پر بیٹھے مہابیر شاہ کو کن اکھیوں سے دیکھتی بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے زخمی وجود کو اس کے کمرے سے اٹھا کر یہاں ہاسپٹل کون لایا تھا، جبکہ اس کے خیالات سے بے نیاز وہ اب کھڑکی کے پار دیکھنے میں مہو ہو چکا تھا۔ اسے جب سے ہوش آئی تھی وہ آمنہ بیگم کی گود میں منہ چھپائے سکڑی سمٹی سی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ آفتاب سائی کے بیٹوں کی دشمنی کیف سے کیوں کر بن گئی؟ ان کی بچی کی شادی تو سفیان سے ہوئی ہے نا؟ ہاجرہ ملک جنہیں یہ لگا کہ شاید وہ اس وقت سو چکی ہے، انہوں نے اسی کمرے میں موجود خواتین سے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ شاہ حویلی والوں کو عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ بیر چل رہی ہے کیونکہ یوسف نے ان کے خلاف بہت سے کیسز لڑے ہیں اور کیف بھی بزنس میں انہیں شکست دیتا آیا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کیف کی زوری پہ جب سفیان وہاں سے ان کی بچی کو لے کے نکلا تو انہیں حویلی سے باہر لے جانے والا اور ان کے بعد حویلی والوں کو ان کے پیچھے جانے سے روکنے والا کیف تھا، اس لیے وہ سب اس کے دشمن بن بیٹھے۔ ان کا یہی ارادہ تھا کہ پہلے کیف کو کسی طریقے سے توڑ سکیں اور پھر سفیان پر حملہ کریں کہ ان کی بچی کو اتنی آسانی سے حویلی سے لے جانا تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب کیف اور اس کے گارڈز کی فوج نے انہیں ڈوج دیے رکھا۔ فرین بیگم جو ابھی کچھ دیر قبل ہی یوسف صاحب، فراز صاحب اور واصف صاحب کی تفصیلی گفتگو سن کر آئی تھیں، انہوں نے تفصیل سے آگاہ کیا تو ان کی باتیں سنتی عریشہ نے گھٹی گھٹی سی سانس خارج کی۔ وہ شاہ حویلی والوں کی گھٹیا حرکتوں کے متعلق تو جان چکی تھی لیکن وہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ غزل سے ہوئی بات کیف پہنچا اس کی طرف۔ کیف جسے نکلے 4 گھنٹے ہونے والے تھے، اس کے طرف سے پریشان ہوتی آمنہ بیگم نے فرین بیگم سے استفسار کیا تو وہ رونے لگی۔ نہ وہ غزل کی طرف ہے نہ سفیان کی طرف ہے، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے خالہ جان، انہوں نے سسکتے ہوئے جواب دیا تو آمنہ بیگم کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پریشان نہ ہو بچے، آ جائے گا واپس کچھ دیر میں۔ صورتحال ہی ایسی بن گئی ہے کہ ہر کوئی اس وقت اپنی جگہ پریشان حال ہے۔ یہ بات ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ پہلے سے نکاح شدہ ہوتے ہوئے وہ بھی اس صورت میں کہ جب 2 دن بعد شادی ہو، ایسے میں اپنے سے کم عمر لڑکی سے بحالت مجبوری نکاح کرنا۔ اپنی ہی پوتی کے متعلق ایک طرف سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بے حد تکلیف ہوئی لیکن وہ اس حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی تو اس کی آخری الفاظ پہ ان کی گود میں لیٹی عریشہ کا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ وہ گم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ان کے کہے گئے الفاظ کو اچھے سے سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی جب ہاجرہ بیگم بولی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ جان، اگر جو کیف کی تصویریں ساتھ وائرل نہ ہوتی تو عریشہ کا نکاح ہم موسیٰ سے بھی کر سکتے تھے، لیکن ابھی کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ان دونوں کا نکاح کیا جائے۔ مگر کیف ہے کہ پروں پر پانی پڑنے ہی نہیں دے رہا، اور جب عریشہ کو پتہ چلا تو وہ کیا رد عمل دے گی؟ ان کے کہے گئے الفاظ پہ تو جیسے شک و شبہات کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ بے یقینی، بے حرکت، صدمے، افسوس، ناراضگی اور پھر نفرت کے جذبات یکایک اس کے دل و دماغ میں جنم لیتے گئے اور انہی کی زیر اثر وہ ایک جھٹکے سے آمنہ بیگم کی گود سے نکلی۔ کیف چاچو اور میرے رد عمل کا خیال سب کو آ رہا ہے، کسی کو غزل چچی کا احساس ہے کہ ان پہ کیا بیتے گی وہ یہ سب دیکھ یا سن کے، اور آپ سب لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کیف چاچو کے ساتھ نکاح؟ آخری الفاظ بولتے ہوئے اس کا دل اس قدر خراب ہوا کہ وہ لب بھینچتے ہوئے افسوس سے انہیں دیکھنے لگی جو اس کے اچانک بولنے اور اٹھنے پر حیران تھے۔ دیکھو میری بچی، یہ اس وقت بہت ضروری ہے، تمہاری اور کیف کی تصویریں۔ اس کی جذباتی حالت کو دیکھتے ہوئے زویا بیگم نے نم لہجے میں اسے پکارنا چاہا جب بدکتی ہوئی بیڈ سے وہ نیچے اتر گئی، جبکہ میری تصویریں پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہیں۔ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، لیکن میں کسی قیمت پر بھی کیف چاچو سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے بلند مگر 2 ٹوک لہجے میں انکار کیا ان تک پہنچایا جب قندیل تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی، پھولتی سانسوں کے درمیان مشکل بولی، جمال سائی کی جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کے کارندے شہر میں عریشہ کے متعلق بہت ہی گھٹیا اور غیر مہذبانہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور اسے نہ صرف کیف بلکہ موسیٰ عیسیٰ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا تھا۔ اس لیے سانسوں کے بڑھتے انتشار کے باعث وہ سانس لینے کو رکی تو اس کی باتوں پہ عریشہ لڑکھڑائی اور زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس لیے بڑے بابا اور بابا نے کیف اور عریشہ کے جعلی نکاح سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کے قدرے بلند آواز میں کہے ہوئے وہاں موجود خواتین کے سروں پر بلاس پھوٹا تھا، جبکہ ششت کھڑی عریشہ کی نگاہوں کے سامنے غزل کی خوبصورت چہرہ لہرایا اور پھر یہ سیاہ کوٹ کے ساتھ وہ سرخ رنگ آیا تو وہ حواس کھوتی ہوئی بھربھری ریت کی مانند دبیز قالین پر بکھرتی چلی گئی۔ اپنی جینز کی پاکٹ میں چابی نکالتے ہوئے اس نے صدر دروازے میں چابی گھمائی اور بہت آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ 4 مضبوط قدم رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے ریموٹ اس کے سینے پر آ کے
ٹھا کر کے لگتا اسے قدموں میں گرا۔ اس اچانک افتاد پر چونکتے ہوئے اس نے سامنے دیکھنا چاہا، لیکن تبھی اگلا حملہ ہوا۔ کشنز، گلاس، ڈیکوریشن پیس، فروٹس، نہ جانے کیا کیا علم غلم وہ نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھا کے بنا اس کی جانب دیکھے، بنا اس کے سنے اس کی جانب اچھالتی جا رہی تھی، جبکہ ایس پی سفیان آغا، جو ابھی سے 1 گھنٹہ قبل ایک مجرم کو جیل کی سیر کروا کر اور آدھا گھنٹہ قبل ایک عاشق کو عشق کی زنجیریں پہنا کر آیا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے بار بار بولنے کی کوشش کرتا ہوا اپنے بچاؤ کی ناکام کوشش کیے جا رہا تھا۔ نور یار بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، کیوں بنا گولیوں کے یہ قاتلانہ حملے کرنا شروع کیے ہیں؟ وہ بلند آواز میں بولا تو اس کے تجاہل عارفانہ انداز میں اس کے اندر چھایا غیظ و غضب امڑ آیا۔ وہ مڑی اور پیچھے میز پر پڑا بہت قیمتی اور قدرے بھاری ڈیکوریشن پیس اٹھانا چاہا، مگر اتنی مہلت ایس پی صاحب کے لیے کافی تھی، اور وہ نیچے بکھرے ٹکڑوں سے اور چیزوں سے بچتا بچاتا پھرتی سے اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے ڈیکوریشن پیس اٹھانے سے قبل ہی اس کے بفرے وجود کو اپنی گرفت میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے، وہ پوری قوت لگا کے اس کے بازوؤں سے کے تنگ حصار میں کسمسائی۔ پہلے بولیں آپ۔ اپنے بازو کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے اس کے غصے سے سرخ ہوتی ناک کو چھوا۔ جان سے مار ڈالوں گی میں، چھوڑو مجھے۔ فالتو سمجھ رکھا ہے کیا مجھے، جو پہلے اپنی فضول بہادری اور مردانگی دکھا کے کے چکر میں مجھے گھر سے اٹھایا اور پھر یہاں لا کر مجھے قید کر رکھا ہے؟ میں کیا تمہارے عشق میں مری بیٹھی ہوں جو یوں بٹھا کر سارا دن تمہارا انتظار کروں گی؟ وہ جو اس سے پہلے ہی شاکی تھی، اس کے پورا دن غائب رہنے پہ اس کے اندر غصے کا جوار پھٹ رہا تھا، جس کے باعث وہ ہر انجام سے بے پرواہ بری طرح سے چیخی تھی۔ مجھے بے وجہ چلانے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں مسز سفیان، لیکن آپ کو تو 7 خون معاف ہیں۔ جان نثار کرنے والے انداز میں بولتے ہوئے اسی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی امرت کی مانند پی گیا، جبکہ اپنے اس قدر تلخ باتوں کے جواب میں اس کا ایسا دلبرانہ انداز اسے مزید آگ لگا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی، اس کے چہرے پر جھکا تو سانسوں کی تپش، آنکھوں کی بے باک لپک اور شوق جذبات نے اس کی زبان کو گویا لکنت زدہ کر دیا تھا۔ اتنی ظالم نہ بنے مسز سفیان آغا، مانا کہ بہادری اور مردانگی کے چکر میں آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے یہاں ہنی مون منانے کے لیے لانے کے بعد پورا دن اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا، لیکن یار ایسے حملے تو مت کریں، اکلوتا شوہر ہوں آپ کا، اگر یوں ہی قاتلانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی تو باخدا اپنے ہتھیاروں سے جان لے بیٹھیں گی اور خامخواہ بیوہ بن جائیں گی۔ اس نے نرم و ملائم نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا وہ اپنے مقصور انداز میں لفظوں کے جال میں پھینکنے لگا تو اس کی آخری جملوں پہ اس کے پورے وجود کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا، لیکن وہ اب اسے کسی بھی طرح کی مہلت دیے بغیر اس پر جھکا ہوا اس کے غصے سے تنے اعصاب کو اپنے استحقاق کے رنگوں میں شرب و حجاب سے بدلنے لگا۔ اس کے استحقاق سے سجی اس کی بے باک گستاخیوں اور شرارتوں سے گھبراتے بوکھلاتے ہوئے اس نے غصہ کہیں دم توڑنے لگا تھا، کیونکہ اس شخص کی جنونی اور شدت آمیز قربت ہمیشہ کی طرح اسے کچھ بھی کرنے کے اہل نہ چھوڑ رہی تھی۔ میرے ہی رنگ میں رنگی مجھ سے بیگانہ کر رہی ہو؟ اپنی سیاہ شرٹ کو اس کے بدن پہ دیکھتے ہوئے اس نے مخمور انداز میں بولتے شرٹ کے گول گلے پہ اپنے لب رکھے تو وہ بے اختیار لڑکھڑائی اور بے ساختہ دونوں ہاتھ اسی گردن کے لپٹے ہوئے خود کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ تھینک یو میری جان، ہمارا صدقہ خوش فہم دل آپ کے اس اقدام کو آپ کی خود سپردگی سمجھتے ہوئے دلکش رات آپ کے نام کر رہا ہے۔ اس کی نازک کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹتے وہ اس کے اقدام پر خوش ہوتا، اسے زور سے خود میں بھیجتے ہوئے گہرے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس کی پاگل دھڑکنوں کو مزید منتشر کر گیا ہوں۔ اس کے ارادوں کو نہیں، اس کے ارادوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے پیچھے ہٹنا چاہا، جب وہ ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے بالوں میں پھنساتا، اس کے سانسوں پہ مسلط ہوتا ہوا اس کو اس قدر پرشدت گرفت میں اس کے قدم لڑکھڑائے، اس کی تیز ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے فاصلہ بڑھانا چاہا، جب وہ اس پہ گرفت مزید سخت کرتا ہوا وہاں اسے ساتھ یہ لاؤنج پہ پڑے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تو اس کی گرفت میں بے حال ہوتی نور کے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے حد تکلیف اور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھ تھامے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کیف یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے لیے کتنی مشکلات منہ پھاڑے کڑی ہیں۔ اگر آپ کوئی سٹینڈ نہیں لیتے اور میں اس گھر میں جاتی ہوں تو کیا میں وہاں کھل کے زندگی انجوائے کر سکوں گی؟ روتی ہوئی غزل جو اسے عریشہ سے نکاح کے لیے آمادہ کر رہی تھی، وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو اس کے اندر کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ آپ سب مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے بولا، کیونکہ اس وقت واقعی اسے کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیوں کر اس نکاح سے منافی تھا، کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا انکار کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، میرے لیے آپ کا ساتھ اہم ہے۔ اس نے مدھم سا مسکراتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ سب کی یہ ضد ہے تو پہلے آپ رخصت ہو کر گھر آئیں گی، پھر ہی یہ نکاح ہوگا۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں اپنا حکم سنایا تو وہ لہجہ بھر کے لیے چپ سی ہو گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے فرین بیگم کا نمبر ملا کے انہیں اس کا حکم سنایا۔ اگلے 20 منٹوں میں ملک ہاؤس سے افراد کا ریلا
بخاری ہاؤس پہنچا تھا اور پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر غزل کو اس کی پسند کیے گئے برائڈل ڈریس میں تیار کر کے بہت سی دعاؤں تلے رخصت کروا کے بہت خاموشی اور رازدارانہ انداز میں وہ قافلہ ملک ہاؤس کی جانب چل پڑا، جبکہ اس شادی کے لیے بہت سے پلانز اور بہت کچھ سوچے ہوئے بہت سارے افراد قسمت کے اس انوکھے کھیل پہ چپ چاپ تماشائی بنے سے سکتے رہ گئے۔ چلتی ہوئی گاڑی شاہ پیلیس کے وسیع عریض پورچ میں آ کر ایک جھٹکے سے رکی تو وہ جیسے چونک کی اور پھر دروازہ کھولنا چاہا، جب ڈرائیور کے نکلنے پہ اسے بہت غیر متوقع طور پر اس سے مخاطب کیا۔ سوری، یہ الفاظ، یہ انداز، یہ لہجہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ اس کا دروازہ کھلتا ہوا اسی زاویے پہ ساکت ہو گیا۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں مسز جنید۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتا اسے حیران کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کی توقع کر سکتی تھی، لیکن اس پتھر دل شخص سے سوری کی توقع ہرگز نہ کی تھی اس نے۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سے، کہ مجھ سے یا میری مما سے متعلق آپ کوئی سوال نہ کیجیے گا، دو ٹوک لہجے میں اسے کہتے ہوئے وہ دروازہ کھلتے رکا۔ آپ کل سے پیلس نہیں آئیں گی مس جنید، آپ کی ہر طرح کی جاب یہاں سے مکمل ہو چکی ہے، آپ کے بیگ میں آپ کا چیک رکھ دیا گیا ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ڈور ان لاک کیا تو کلک کے ساتھ وہ بھی اس جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، اور پھر خود کو سنبھالتی ہوئی وہ نیچے اتری اور اسے دیکھنے لگی جو ملازم کی مدد سے گاڑی سے اتر رہا تھا۔ ملازم جب اس کی ویل چیئر لیے اندر کی جانب بڑھا تو وہ بھی زخمی ہاتھ اور چہرہ لیے ان کے ساتھ ساتھ اسی کمرے کی جانب چل دی۔ آپ کی جاب ختم ہو چکی ہے، اسے اپنے ساتھ آتے دیکھ کر مہابیر شاہ نے سرد مہری سے ٹوکنا چاہا، جب وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ میں آپ کی اپلائی کبھی نہیں رہی، اس لیے آپ کے آرڈر پہ میں جاب نہیں چھوڑ سکتی، مزید سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور اسے بھی کمرے میں پہنچنے کے بعد ملازم نامحسوس انداز میں دروازہ بند کرتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اب تمہیں کچھ دیر لیٹنا چاہیے، اس کے جانب سہارے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، تو وہ جو اس کی ہٹ دھرمی اور اس کے حکم نہ ماننے کے بعد اسے جھٹلانا چاہتا تھا، اس کے زخمی چہرے کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ چونکہ وہ پہلے ہی زخمی اور نقاہت کا شکار تھی، اسے سہارا دینے کے چکر میں وہ اسے لٹاتی ہوئی بازو پہ زور پڑنے کے باعث مارے تکلیف کے اس اوپر گر سی گئی، اور اسی لمحے جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی، بند دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بہت سے افراد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔